عید مبارک۔ عید مبارک۔ عید مبارک۔ عید مبارک۔ ایک بار پھر دنیا بھر کے تقریباً 2 ارب مسلمان اپنے سب سے بڑے تہوار عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب 57 اسلامی ممالک میں زندگی کی رفتار تھم سی جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتے ہیں اور ہر طرف عبادت، محبت اور خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ عظیم منظر صرف ایک عظیم شخصیت کی قربانی اور اطاعت کی یاد میں ہوتا ہے، جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے موجودہ عراق کے علاقے ار میں ایک عظیم ہستی نے آنکھ کھولی۔ حضرت ابراہیم، یہ ار کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ اپنے دور کا ایک انتہائی مضبوط، ترقی یافتہ اور با اثر مرکز تھا۔ اس شہر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس شہر میں ایک بہت بڑا ٹیمپل تھا جو کہ آج بھی وہاں ایک شاندار عبادت گاہ کے طور پر موجود ہے، جسے زیگورات آف ار کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی حیرت انگیز عمارت ہے جسے موجودہ دور میں بھی اسی شان کے ساتھ بنانا نہایت مشکل اور مہنگا کام سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر صرف مذہبی کتابوں خصوصاً تورات میں ملتا رہا، مگر 1930 عیسوی کی دہائی میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے عراق کے اسی علاقے میں کھدائی کی تو انہیں قدیم تختیاں ملی جن میں بار بار ار کا ذکر موجود تھا۔ ان دریافتوں نے نہ صرف اس شہر کے موجود کی تصدیق کی بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ ار اپنے وقت کا ایک بے حد امیر اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہاں کے محلات، خزانے اور تعمیرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس دور کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی عام بستی میں نہیں بلکہ اپنے زمانے کے ایک عظیم اور مرکزی شہر میں پیدا ہو، ایک ایسا شہر جو اس دور کا نیو یارک کہلانے کے قابل تھا۔ حضرت ابراہیم اس شہر میں کسی عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک نہایت با اثر خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا تعلق نہ صرف معاشرے کے اہم لوگوں میں شمار ہوتا تھا بلکہ اس شہر کے بادشاہ کے ساتھ بھی ان کے قریبی روابط۔ لیکن اس طاقت اور حیثیت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اس معاشرے کے حالات سے مطمئن نہیں تھے۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوئے ان کے اندر حق کی تلاش اور بھی مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اکثر اس دور کے علماء اور دانشوروں سے سوال کرتے، بحث کرتے اور سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ ایک خدا کے بجائے بے شمار بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہر بت کو کسی نہ کسی طاقت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام بتوں میں سب سے بڑا اور طاقتور بت مردوک تھا جسے وہ اپنا سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اس نظام کو کبھی قبول نہ کر سکا اور یہی بے چینی آگے چل کر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد بننے والی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ وہ ایک مندر میں داخل ہوئے اور کلہاڑے کے ذریعے تمام بتوں کو توڑ دی سوائے ایک سب سے بڑے بت کے۔ پھر وہی کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ وہاں پہنچے اور یہ منظر دیکھا تو غصے سے بھر گئے اور سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت سکون سے فرمایا، شاید اس بڑے بت کو ان سب پر غصہ آیا ہو اس لیے اس نے انہیں توڑ دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بت بھلا کچھ کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب وہ بات کہی جو صدیوں تک گونجتی رہی، بالکل جب تم جانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان سے مانگتے کیوں ہو؟ یہ سن کر وہ سب لاجواب تو ہوئے مگر غصے سے بھر گئے۔ بات دلیل سے آگے بڑھ کر انتقام تک جا پہنچی۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی مدد سے ایک ہولناک آگ تیار کرنے کا فیصلہ۔ تاریخ میں اس بادشاہ کا نام واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، البتہ عام طور پر اسے نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے حکم پر پورے شہر کو جمع کیا گیا اور ایک ایسی آگ جلائی گئی جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بڑی مشین تیار کی گئی جو کسی منجنیق کی طرح کام کرتی تاکہ انہیں دور سے ہی شوروں کے درمیان پھینک دیا جائے۔ اس لمحے وہاں ہزاروں لوگوں کا مجمع موجود تھا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا سوائے ان کے وفادار بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ جب انہیں آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کوئی خوف ظاہر کیا نہ کوئی گھبراہٹ، بلکہ پورے یقین کے ساتھ صرف ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل۔ جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا گیا، وہ آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی
ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے اور کچھ ہی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے درمیان سے بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر سکتہ طاری ہو گیا، ان کے پاس نہ کوئی جواب تھا نہ کوئی دلیل، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ کی ہمت نہ کی۔ اس عظیم واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس سرزمین کو چھوڑ دیا اور فلسطین، جسے اس وقت کنعان کہا جاتا تھا، اس کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کی قوم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہم کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں۔ فلسطین پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وقت کے ساتھ وہ وہاں نہایت مستحکم اور با اثر ہو گئے۔ روایات کے مطابق ان کے پاس سینکڑوں ملازمین تھے اور وہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک کمی تھی جو دل میں ہمیشہ موجود رہی: اولاد کی نعمت۔ سال گزرتے گئے مگر یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے حضور دل سے دعا کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر ایک نئے باب کی طرف بڑھنے والی۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا: آسمان کی ستاروں کی طرف دیکھو، تمہاری اولاد بھی اسی طرح پوری دنیا میں پھیلے اور تمہاری نسل سے بڑے بڑے بادشاہ اور نبی پیدا ہوں گے۔ اسی وعدہ کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی بات حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں ایک فطرتی انسانی جذبے کا باعث بنی۔ قرآن مجید کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور کڑی آزمائش میں ڈالا۔ حکم ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ویران اور بے آب و گیا مقام کی طرف جائیں۔ یہ مقام تھا فاران کا صحرا، یعنی آج کا مکہ مکرمہ۔ فلسطین سے مکہ تک تقریباً 1400 کلومیٹر کا طویل اور کٹھن سفر، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر طے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران وادی میں چھوڑ کر واپس فلسطین کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا: کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا: ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا: پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کچھ وقت کے بعد پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی پیاس سے بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگے۔ وہ 7 بار اس تپتی وادی میں دوڑی، ایک ماں کی بے بسی اور یقین کی وہ مثال جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان اسی عمل کو زندہ رکھتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ آخرکار جب پانی نہ ملا تو کچھ روایات کے مطابق ننھے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں زمین پر رگڑی اور اللہ کے حکم سے وہیں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہی وہ مبارک پانی تھا جسے ہم آج آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ روایت کے مطابق جب پانی تیزی سے بہنے لگا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اسے سمیٹتے ہوئے کہنے لگی: زمزم literally means stop. یعنی رک جا، ٹھہر جا، اور یہی نام ہمیشہ کے لیے اس چشمے کا نام بن گیا۔ اسی پانی کی برکت سے یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر آباد ہوا اور یوں ایک سنسان وادی آہستہ آہستہ ایک شہر میں بدل، جسے آج ہم مکہ مکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت صبر اور اطاعت کے ساتھ جواب دیا: ابا جان، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ صرف ایک باپ کی آزمائش نہیں تھی بلکہ ایک بیٹے کی بھی بے مثال قربانی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس حکم کی تکمیل کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا اور کنکریاں مار کر دور کر دی۔ آج بھی حج کے دوران مسلمان اسی عمل کی یاد میں رجم ادا کرتے ہیں۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں چھری چلانے لگے، مگر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ یہ ایک آزمائش تھی جو وہ کامیابی سے پوری کر چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا قربان کرنے کا حکم دیا اور یوں یہ عظیم قربانی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک سنت بنا دی گئی۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر میں ایک
ایک بڑی موسمی معیشت متحرک ہو جاتی ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جس سے مویشی منڈیاں، ٹرانسپورٹ، گوشت کی سپلائی چین اور لیدر انڈسٹری سمیت مختلف شعبے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور سعودی عرب جیسے بڑے بڑے اسلامی ممالک میں یہ موقع ہر سال معیشت میں ایک نمایاں حرکت پیدا کرتا ہے، جس کا مجموعی حجم مختلف اندازوں کے مطابق اربوں ڈالر تک پہنچ جاتا ہے۔ قربانی کے اس عظیم واقعے کے کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ تشریف لائے۔ دونوں نے مل کر اللہ کے حکم کے مطابق ایک مقدس گھر کی تعمیر کی، جسے آج ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ پہلا گھر تھا جو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، توحید کی علامت اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس تشریف لے گئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات بھی اسی سرزمین میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قائم کردہ توحید کی تعلیمات لوگوں میں کمزور پڑ گئیں اور رفتہ رفتہ خانہ کعبہ میں دوبارہ مختلف بت رکھ دیے گئے۔ یوں عبادت کا اصل مقصد یعنی صرف ایک اللہ کی بندگی پس منظر میں چلا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی نسل ابراہیمی سے ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے دوبارہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو زندہ کیا۔ آج وہی ریگستان جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، ایک عظیم اور مقدس شہر مکہ مکرمہ بن چکا ہے۔ اسی مقام پر موجود زمزم کا پانی آج بھی کروڑوں انسان استعمال کرتے ہیں اور اسے برکت اور رحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔